جی خواتین و حضرات السلام علیکم، میرا نام شہاب کرنی ہے۔ I-95 ٹیلی ویژن اسٹوڈیو واشنگٹن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ایک بڑا عجیب سا واقعہ کل ہوا۔ ہم بالکل سنیں گے جو ریلیونٹ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے کہ واشنگٹن میں ایمبیسی کے سامنے پی ٹی آئی کا ایک تھا، مطلب جو انہوں نے پکٹ کیا ہوا تھا اور پروٹیسٹ ریلی تھی، اس میں ایک بہت ہی ان پلیزنٹ سا واقعہ پیش آیا۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے عاصم صدیقی صاحب، جو بہت ہی جانے پہچانے جرنلسٹ ہیں واشنگٹن ایریا کے، اور دو ہم نے اسپیشل گیسٹ بھی اناؤنس کیے تھے، لیکن کیونکہ یہ پروگرام جلدی میں ہوا تو وہ ہمیں اب جوائن نہیں کر پا رہے ہیں، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ عاصم صدیقی صاحب، ویلکم ٹو مائی اسٹوڈیو، کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ہو، شکریہ آپ کا۔ اچھا، تو کل کیا ہوا عاصم صدیقی صاحب؟ کل تو میں ایکچولی بہت سارے فورم پہ میں نے بتائی ہیں باتیں، اور سب سے پہلے آپ کے پروگرام کے توسط سے ان تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اس عمل کو ناپسند اس عمل کا نہایت ہی سخت طریقے سے جو ہے احتجاج کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ٹویٹر پہ ہو، فیس بک پہ ہو، اور دوسرے سوشل آؤٹلیٹس پہ ہو، پاکستان کے جو ٹی وی اینکرز ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، ان کے فون آئے میرے پاس۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے واقعی مطلب کہ فیلنگ یہ تھی کہ ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اسپیشلی وہ تمام جرنلسٹ جو ہیں، جو کہ اسی پروفیشن سے ہیں، ان کو یہ لگا کہ عاصم کے ساتھ برا ہوا ہے۔ ایک ایسے جلسے میں، ایک ایسے پروٹیسٹ میں جہاں پر جرنلسٹ اپنی مرضی کے کوشچن پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے پاکستان میں دیکھا کہ جب عورتوں کے حقوق کے لیے جلسے ہوتے ہیں تو صحافی اپنے مطلب کے سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک صحافی نے یہاں پر کچھ اس طرح کے سوالات کیے کہ پاکستان کے اندر جو ہے آپ کا جو ایک پی ٹی آئی کا وہ بن گیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر دخل اندازی کر رہا ہے، تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ تو آپ اس کا سوال کا جواب نہیں بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ سوال نہ پوچھیں، اور پھر اس سختی سے کہ آپ جو ہے وہ میرے کیمرہ چھین لیں، میرے پہ ہاتھ اٹھائیں، یا میرے ماسک کھینچنے کی کوشش کریں کہ اپنا چہرہ تو دکھا، لوگوں کو اپنا چہرہ تو دکھا۔ اس طرح کی جو باتیں آپ کر رہے ہیں، اور پھر آپ گالی پہ آ گئے ہیں۔ پھر آپ نے کہا مطلب میں اگر تجھے جانتا نہیں تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ عاصم جو ہے لاؤڈ اسپیکر پہ وہاں اعلان کیا کہ جناب عاصم صدیقی جو ہیں وہ راؤ کے ایجنٹ ہیں، یہ یہاں ایگزیکٹلی ان کے ورڈنگ یہ تھے کہ جی میں جو ہوں انڈیا کو ساری چیزیں بھیجتا ہوں، اور میں ایم کیو ایم کا ہوں۔ شاید میں اردو بولتا ہوں تو شاید ان کو لگا کہ شاید میں ایم کیو ایم کا ہوں۔ تو یہ آج کل یہ چورن پہلے بکتے تھے لیکن اب نہیں بکتے، یہ بند ہو گئے ہیں بکنا۔ تو جن جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ آپ پولیس رپورٹ کریں۔ آپ پولیس رپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ مطلب آپ کے پاس تو کلیئر ایویڈنس ہے۔ تو یس، وہ چیز میرے پاس ابھی ہے، اور میں اس کو کبھی بھی یوز کر سکتا ہوں۔ انٹل میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ ایک کمیونٹی کی طرح رہتے ہیں، ایک چھوٹی سی پاکستانی کمیونٹی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری کمیونٹی عدالت میں جائے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات اتنے بیوقوفانہ قسم کے کہ جی پاکستان کے اندر سے مائیگریشن کرنے والے امریکن سٹیزن جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، مطلب امریکہ کے اندر بیٹھ کے پاکستان کی فیور میں بات کر رہے ہیں۔ آپ تو اپنی اوتھ کی وائلیشن کر رہے ہیں کرنی صاحب۔ میں بڑا کلیئر کہتا ہوں، اس وقت پی ٹی آئی سٹیزن جو ہیں وہ اپنی امریکہ کی اوتھ کی وائلیشن کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں صاف لکھا ہوا ہوتا ہے کچھ ورڈنگ، شاید وہ آپ جس نے سٹیزن شپ لی ہے ان کو پتہ ہے کہ آپ کس طرف جائیں گے جب دو کنٹریز جو ہیں آپس میں ہوں گے۔ جدھر آپ رہتے ہیں، امریکہ میرا شہر ہے، میرا ملک ہے، اس نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ میری تمام ڈریمز کو جو ہے یہیں پر جو ہے ٹرو ہوئی ہیں۔ جی صدیقی صاحب، میں آپ اس سے پہلے میں آپ آگے جاؤں، میں ایک چیز آپ ڈسکلیمر کے طور پہ یوز کرنا چاہتا ہوں اپنے ویورز کے لیے اور آپ کے لیے بھی، کہ صبح میرے پاس میسج آیا اور یہ سب چیزیں ان رائٹنگ ہیں، پی ٹی آئی کے کچھ عہدیدار ہیں، ذمہ داران ہیں ان کی طرف سے، کہ جی اگر یہ صاحب جو ہے معافی مانگ لیں عاصم صدیقی صاحب سے۔ میں نے کہا اس سے اچھی کوئی بات ہو نہیں سکتی ایک چیز، اور آج شام میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور ہم نے ان کو انوائٹ بھی کیا کہ وہ آ کے اپنی سائٹ کی وضاحت کر دیں، لیکن ایز وی اسپیک جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں
واشنگٹن میں تقریباً اس وقت 6:30 بجے ہیں شام کے. تو ابھی تک کوئی جواب آیا نہیں ان کا جو ہے. لیکن اس سے پہلے بہت ٹیلی فون کال ہمیں پاکستان سے بھی آئے اور یہاں سے بھی کہ یہ تو ہی سیڈ شی سیڈ والی بات ہے, ایسا کچھ ہوا نہیں. تو میں آپ کی اجازت ہو اگر تو میں ایک وہ ویڈیو دکھا دوں چھوٹا سا, جس میں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی حقیقت واقعی ایسا ہوا ہے. اجازت ہے عاصم جی صاحب؟ جی بالکل. جی دیکھیے خواتین و حضرات. میں تو کر رہا ہے نا, لوگوں کو کہتا ہے پاکستانی کے ساتھ آئے گا, بولو تو انسان ہے جانور ہے, انسان ہے جانور ہے. چھوڑ یار میرا جاری دوست جاری دوستی کے جاؤ گے تو میں اتنا مار رہے ہیں آپ کو بتائیں گے جی آپ جی نے دیکھا کہ یہ محترمہ کہہ رہی ہیں آپ ادھر آئے کیوں اگر آپ نے حق اور سچ کا ساتھ نہیں دینا ہے. تو اب یہ ایک وہ بن گیا کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے وہ حق اور سچ کے ساتھ ہے, باقی سب جو ہے نا وہ حق اور سچ کے ساتھ نہیں ہے. اچھا تو میرا صدیقی صاحب میرا سوال, کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا آپ امریکہ میں تقریباً 25 سال سے اوپر ہو گئے اور مجھے خود واشنگٹن میں 35 سال ہو گئے ہیں. یہ بتائیے, کیونکہ آپ لکھتے بھی ہیں, الیکٹرانک پرنٹ میڈیا دونوں سے آپ کا تعلق ہے, میرا سوال ذرا دوسرے اینگل سے ہے. یہ جو پولیٹیکل ورکرز ہیں پاکستانی امریکن, کہ ہم کیونکہ واشنگٹن سے پروگرام کر رہے ہیں اور یہ واقعہ پاکستان ایمبیسی کے سامنے آپ کے ساتھ پیش آیا, تو میرا سوال صدیقی صاحب آپ سے یہ ہے کہ پولیٹیکل جو ورکرز ہیں پاکستانی امریکنز امریکہ میں, آپ نے اتنا اخلاقی اور سیاسی دیوالیہ پن ماضی میں دیکھا ہے یا ہم انتہائی باٹم پہ ہیں؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں نے یہاں پر پاکستان کی جو ٹاپ قیادت ہے اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے, ان کے ساتھ ملاقات کی ہے, ان کے ساتھ کھانا کھایا ہے, ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں, چاہے وہ بلاول ہوں, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں, اور بہت سارے پولیٹیشین جو ہیں اور منسٹر جو ہیں وہ یہاں آتے تھے. میں نے اپنی لائف میں اتنی اقربا پروری یا اتنا انا کبھی نہیں دیکھی کہ ہم صحیح ہیں باقی دنیا بھاڑ میں جائے, آپ صحیح ہیں باقی 11 پولیٹیشین پارٹیز جو ہیں ان کو آپ کنویں میں ڈال دیں, ان کے کوئی فالوورز نہیں ہیں, ان کے کوئی ہمدرد نہیں ہیں, ان کے کوئی احساسات نہیں ہیں, لیکن بس صرف پی ٹی آئی والے صحیح ہیں. اور دوسرے یہ کہ سوشل میڈیا پہ جو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں آج کل, اس میں سے 50% تو بنائی بھی ہوتی ہیں. ابھی میں نے ایک امریکہ کے اندر ایک صاحب نے اپنے فیس بک پہ لگایا ہوا تھا کہ ہمیں سوشل میڈیا کی ٹیم چاہیے پی ٹی آئی کے لیے. تو اب آپ ایکٹیوسٹ جو ہیں ہائر کر رہے ہیں باقاعدہ چیزیں چلانے کے لیے. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر بھی قانوناً جرم ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ جب ٹرمپ کا الیکشن کے بعد بھی کچھ فیس بک پہ ایلیگیشن لگے تھے اور اس کو آگے کلیئر کرنے پڑے تھے. پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے ٹاپ ٹرین جو آرمی کے خلاف چلائے گئے تھے وہ پی ٹی آئی کے ٹاپ لوگ تھے جو گرفتار بھی ہو چکے ہیں اس وقت, اور آپ دیکھیے گا کہ ان کے ساتھ جو ہے قانون کے کبھی جو بھی ہوگا ان کو سزا ملے گی. لیکن امریکہ کے اندر تو مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ امریکن سٹیزن ہو کے آپ اس بندے کا ساتھ دے رہے ہیں جو نعرے لگاتے ہیں. ابھی آپ نے مطیع اللہ جان کا کہا کہ دیکھا کہ وہ شہباز گل سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا تو قائد ہے, وہ تو کہتا ہے جو امریکہ کا یار ہے وہ غدار ہے, تو آپ یہ نعرہ لگائیں گے؟ اس نے نہیں لگایا, اس کو پتا تھا میں امریکن سٹیزن ہوں. اگر وہ اس وقت وہ نعرہ لگا دیتا تو یہاں سے اس کی کینسل سٹیزن شپ کی وہ چلی جاتی. تو آپ کے اوپر وہ تمام اب وہ لگیں گے کہ آپ اینٹی امریکن کہلائیں گے. اب پی ٹی آئی والے اب اینٹی امریکن کہلائیں گے میرے اس سے, کیونکہ آپ امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں, آپ اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں جو آپ کے جس کو پاکستان میں صرف اس وجہ سے نکالا ہے کہ وہ باقی پارٹیز جو ہے ان کو کسی قسم کی خاطر میں نہیں لا رہا, اپوزیشن کو نہیں مان رہا, تو ساری اپوزیشن مل کے اور اس کو نکالا ہے. اور جی کوئی ایک کارکن, کوئی ایک رکن پی ٹی آئی کا نہیں ہے اس کے عدم اعتماد میں, یہ آپ کو بھی پتا ہے. اچھا صدیقی صاحب ایک بات بتائیے, کل پاکستان ایمبیسی کے سامنے, کیونکہ ایمبیسی سمبولیکلی ایک پاکستان کی اسٹیٹ کا ایسٹ ہے,
وہ ریپرزینٹ کرتی ہے, وہ جھنڈا لگا ہوتا ہے پاکستان کا, وہ ریپرزینٹ کرتی ہے مملکت خداداد پاکستان کو, جناح صاحب کے پاکستان. کیا وہاں کچھ سائن ایسے تھے جس میں کہ فوج کے خلاف بھی سمبلز تھے اور سلوگنز تھے اور تصویریں تھیں؟ جی بالکل. آپ اگر میرا انٹرویو دیکھیں جو میں نے مبشر لقمان کے ساتھ کیا ہے, مجھے خود ہمت نہیں ہوئی کہ کچھ تصویریں میں لگاؤں, کہ پھر وہی ہو جاتا ہے کہ شاید میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں کہ جی دیکھیں میں بھی فوج کے خلاف جو ہے نا تحشیر کر رہا ہوں. تو مبشر لقمان صاحب کے شو میں وہ چیزیں چلی ہیں کہ یہاں پر آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کی تصویر لگائی ہوئی تھی اور اس پہ کچھ لکھا ہوا تھا نور جہاں کا, کچھ کے پیسے لے کے بک گئے, کچھ اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی تھی. تو ایسا نہیں ہے. اور وہاں پہ ان لاؤڈ اسپیکر پہ بار بار اعلان ہو رہا تھا کہ آپ جنرل باجوہ کے خلاف, آپ پاکستان آرمی کے خلاف نعرے نہیں لگائیں گے. لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہماری عدالتیں ہیں, سپریم کورٹ ہے, اس کے ججز کو نام لے کر اور کورٹس کو ہمارے مطلب صدیقی گندے صاحب ترین الفاظ میں استعمال کیے گئے. ایک سیکنڈ رکیے گا ذرا, کیونکہ اب آپ نے ججز کا اور کورٹس کا ذکر کیا, تو کیونکہ آپ بہت کلوزلی واچ کر رہے ہیں پاکستان کی سچویشن کو, اور بہت سے پروگرام آپ ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے پشاور کا جلسہ ہوا ہے عمران خان صاحب کا, اور اس جلسے میں انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا, اور میں اس حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. انہوں نے یہ کہا کہ کیا وجہ تھی کہ رات کو 12 بجے کورٹس کھلوائے گئے اور کورٹس کھلے. میرا سوال اس کا جواب ہے, لیکن میں آپ سے پوچھوں گا. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ رات کے 12 بجے تک عمران خان, مائٹی خان, خان اعظم, آپ نے اس قوم کو ایک دورائے پہ لا کے کھڑا کیا. آپ نے مڈ نائٹ کا آپریشن مڈ نائٹ تک لے گئے, کورٹس اور کیا کرتی. صدیقی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں اس دن خود 24 گھنٹے جاگا تھا یہاں پہ اس چکر میں کہ اب آئے گا کچھ, اب ہوگا کچھ. آپ نے صبح سے شروع ہوئی روزے کے دوران, مطلب یہ بھی ہماری ایک ہسٹری میں لکھا ہوگا کہ ایک اسپیکر نے اس طرح اپوزیشن کو رلایا ہے, جو کہ کام آسانی سے کیا جا سکتا تھا, آپ نے رلا کے کیا. اور اس کے بعد جب ان کو لگا کہ شاید آپ جو ہے یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں, تو پھر ججز جو ہیں وہ اٹھ کر آئے اپنے چیمبرز میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ پاکستان کے اندر ایک ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہ رہے تھے, ایک ایسی خانہ جنگی شروع کرنا چاہ رہے تھے جس سے پاکستان کا نظام جو ہے وہ ہل جاتا. اور اس کے بعد جس انداز میں آپ نے آرم فورسز کی, پاکستان کی 70 سالہ تاریخ اور یہ 4 دن جو گزرے ہیں, یہ آپ برابر کر لیں کہ اتنی گالیاں سوشل میڈیا پر آپ کے ٹرینڈ, آپ کے اپنے لوگوں نے پاکستان کے اندر سے, یس اس میں بہت سارے لوگ انڈیا سے بھی شامل ہو گئے ہوں گے, لیکن شروع کس نے کیا تھا؟ آپ نے. انڈیا میں بہت سارا مذاق بن رہا تھا, لیکن شروع کس نے کیا تھا؟ آپ نے. تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم کس نہج پہ جا رہے ہیں. جو کام بڑی آسانی سے ہو سکتا تھا, آپ کو اس سے پہلے بھی ریمنڈ ڈیوس کے اس میں رات کے 2 بجے ججز بیٹھے ہوئے تھے. جب آپ کو ملک کی سلامتی, دیکھیں پاکستان ایک کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ اپنا کماتا ہے اپنا کھاتا ہے, اس کو کوئی فکر نہیں ہے دنیا کی. وہ مختلف دنیا کے ممالک کے ساتھ اٹیچ ہے. اگر یورپین گورنمنٹ اور امریکہ سے آپ اس کو الگ کرنے کی کوشش کریں گے, پاکستان کلیپس ہو جائے گا. پاکستان میں ابھی اتنا دم نہیں ہے کہ وہ اتنی آنکھیں, وہ یس ایٹمی پاور اس لیے ہے کیونکہ انڈیا ہے. پاکستان کا ایٹم بم رکھنے کا واحد مقصد ایک صرف یہ ہے کہ وہ انڈیا کے پاس ایٹم بم ہے. آپ انڈیا کا ایٹم بم ختم کر دیں, پاکستان بھی ختم کر دے گا. اور پاکستان, اور وہ اتنی بڑی ہاتھی رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کے جو دوسرے سسٹم ہے وہ تھوڑا سا لو ہوتا ہے, معاشی طور سے ہم تھوڑا سا کمزور ہوتے ہیں. لیکن عمران خان نے 3.5 سال میں آ کے ایک کے بعد ایک اسپورٹس ہو, ایجوکیشن ہو, ہیلتھ کارڈ کا انہوں نے کیا, چلے جی بہت اچھا ہے. لیکن اس سسٹم کے پیچھے جو آپ نے چیزیں رکھی ہیں, آپ کو پتہ ہے امریکہ کے اندر سب سے زیادہ جو فورجری ہوتی ہے یا غلط کام ہوتے ہیں وہ سینئر سٹیزن کے میڈیکل الاؤنسز پر ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے کارڈ میں ہوتا ہے. وہ یہاں کے لوگ کنٹرول نہیں کر پائے, کیونکہ آپ کے پاس 10 لاکھ کا ایک کارڈ ہے, وہ آپ کو 1 لاکھ روپے کیش کر کے 9 لاکھ جو ہے وہ
آپ بیمار بھی نہیں ہوں گے وہ کیش ہو جائیں گے اور وہ گورنمنٹ سے لے لے گا پیسے. تو یہ سسٹم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. آپ کو فری سروسز دینی ہوتی ہیں ہاسپٹل میں. یہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہے ابھی. تو میں یہی کہوں گا کہ عمران خان نے جو بویا تھا آخر میں انہوں نے وہی کاٹا. صدیقی صاحب آخری سوال آپ سے کروں گا. بہت شکریہ شارٹ نوٹس پہ آپ نے جوائن کیا. ہم پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں آپ کے ساتھ جو کل واقعہ ہوا پاکستان ایمبیسی کے سامنے. اور صرف ایک جماعت نہیں, پی ٹی آئی نہیں, کوئی بھی جماعت آئندہ بھی یہ کرے گی اس کو ہمیں ڈسکریج کرنا ہوگا سخت ترین الفاظ میں. آخری سوال صدیقی صاحب آپ سے یہ کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انگریزی کا ہے, اردو کا مجھے ملا نہیں, وہ اس کو کہتے ہیں کلٹ, CULT. تو بہت سے جو ویورز ہیں گوگل میں جا کے کلٹ کو گوگل کر لیں, اور کلٹ کے جو لیڈرز ماضی میں ہوئے ہیں ان کی کالز کے اوپر, ان کی گمراہ کن روش کے اوپر لوگوں نے اجتماعی خودکشیاں بھی کی ہیں. صدیقی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کلٹ خان اعظم نے کریٹ کیا ہے پاکستان میں, کیا ہم اجتماعی خودکشی کی طرف جا رہے ہیں؟ قوم کی حیثیت سے, معاشیت کے حساب سے, اخلاقی اعتبار سے کیا کہیں گے؟ بالکل ہماری قوم کو ایک چیز بھیج دیے, عمران ہے, اگر آپ عمران ہٹے گا تو یہی چور واپس آئیں گے. یہ جو سینٹنس لوگوں کے دماغوں میں گھس گیا ہے, او بھائی آپ اس سسٹم سے ان 11 جماعتوں کو کیسے نکال سکتے ہو؟ آپ ایک بٹن دبا دو گے نکال دو گے. پیپلز پارٹی کے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں. مسلم لیگ نون کے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں. فضل الرحمان کے پاس آپ کہہ لیں لاکھوں لوگ ہیں. دوسری چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے پاس لاکھوں لوگ ہیں. تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ چور ہیں, لیکن آپ کا لیڈر سچا ہے. چلیں مان لیا آپ کا لیڈر سچا ہے, آپ لیڈر کے نیچے دیکھیں پنکی جو ان کی بیگم صاحبہ تھیں, ان کی سہیلی جو ہیں وہ ارب پتی کیسے بنی. آپ فیصل جاوید کا دیکھیں, ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا, آج اربوں روپے کا مالک کیسے بنا. آپ چینی چوری کے لوگوں کو دیکھیں. آپ زلفی بخاری اور سرور ایوان جنہوں نے رنگ روڈ کا اسکینڈل کیا تھا, ابھی آپ کے کھاتے کھلنے شروع ہوں گے تو آپ تو کان پکڑ لیں گے. آپ کو یہ 11 جماعتوں کے لوگ فرشتے لگنے لگیں گے. عمران خان نے میں مطلب اس نے صرف یہ رکھا ہوا ہے کہ تم لوگوں نے جو کرنا ہے کرو, میرا حصہ پہنچ جانا چاہیے. جیسے میں بالکل پاک صاف ہوں, میں نے شام کو پگ پہن کے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے, ہاتھ میں تسبیح لی ہوئی ہے, میں پاک ہوں, بس میرا حصہ گھر پہ چلا جائے. یہ کہاں کی مطلب زیادتی پہ زیادتی. آپ ملک کے ساتھ, آپ ایجوکیشن سسٹم آپ نے مجھے بتا دیں, آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ 9 سال آپ کو KPK میں ہو گئے ہیں, آپ نے KPK کو کون سا ایک ایسی چیز دے دی ہے جس میں KPK والے فخر کریں, اور ہم کراچی میں بیٹھ کر, ہم لاہور میں بیٹھ کر یہ کہیں کہ کاش ہم KPK میں ہوتے. کیا کوئی ایسی چیز آپ نے وہاں انٹروڈیوس کرائی ہے؟ نہیں کرائی ہے. بہت شکریہ صدیقی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا شارٹ نوٹس پہ. انشاءاللہ اسٹوری ڈز ناٹ اینڈ ہیئر, ابھی تو شروعات ہے. بہت سے ایسے موقع آئیں گے جب کہ ہم آپ کی ضرورت پڑے گی ہمیں. بالکل. میں شہاب صاحب آخر میں یہ بولنا چلوں کہ ہم خاموش نہیں بیٹھے, ہم وہ کام کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو جلدی نظر آئے گا, اور میں ابھی اس کو بتانا نہیں چاہ رہا, لیکن یہ مت سمجھیے کہ ہماری خاموشی کو جو ہے, ہم امریکن ہیں, اور امریکہ کے اندر جو ہے ہم اپنی کمیونٹی کو منتشر ہوتا نہیں دیکھ سکتے, اور ہم PTI والوں کو بتائیں گے کہ یس, اگر آپ نے منتشر کرنے کی کوشش کی, آپ کو اتنی محبت ہے پاکستان سے, جسٹ پاکستان جائیں آپ اور وہاں پہ خدمت کریں, یہاں آپ کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ صدیقی صاحب, تھینک یو.